سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے وہ اچھوتے پہلو اور وہ نمایاں آپ کے زندگی کے اور درخشاں آپ کے زندگی کے باب جن کو بیان کرنا ہر صاحب منبر کی ذمہ داری ہے، لیکن ہمارے ہاں المیہ یہ ہے کہ ہم نے محض کرامتوں تک ہی اپنے ان بزرگوں کو یا اللہ کے ان ولیوں کو محدود رکھا ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے کائنات کی بادشاہت اور اپنے فضل سے کائنات کی حکومت عطا فرمائی ہے۔ یہ سلسلہ اگر نہ تھما تو پھر جو دور ہم دیکھ رہے ہیں اس میں وہ حالات ہمارے پیش نظر ہیں جس میں ہر دوسرا بندہ کسی نہ کسی فتنے کا شکار ہو کر اولیاء کرام کی شان و عظمت پر نکتہ چین نظر آتا ہے اور ان کے بارے میں اپنی دیدہ دہانی کا مظاہرہ کرتا نظر آتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں اس دور میں سب سے پہلے تو ولیوں کی کرامتوں کو عقلوں پر رکھنے کی سازش رچائی گئی کہ جس کے ذریعے ایک بندے کو یہ تاثر دیا گیا کہ اگر اللہ کے ولیوں کی کرامتیں حق ہیں تو پھر وہ کرامتیں آج ہمیں ہماری آنکھوں سے نظر کیوں نہیں آ رہی، اور اس طرح کی تنقید کر کے جس کو ہم نے گزشتہ 2 نشستوں میں آپ کے گوش گزار کیا تھا، اس طرح کی سوچ پیدا کر کے اللہ کے ولیوں سے لوگوں کو دور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اور دوسرا سلسلہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے ولیوں کی چونکہ تعلیمات بیان نہیں کی گئی تو نتیجہ یہ نکلا کہ ہم نے ولیوں کی محبت کو محض چند چیزوں تک محدود کر دیا۔ جیسے سرکار غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 11ویں شریف، اگر آپ اس کے بارے میں پوچھئے کہ 11ویں شریف کیا ہے تو ایک بڑی تعداد 11ویں شریف کے حقیقی فلسفے کو بیان کرنے سے قاصر ہے۔ 11ویں شریف کیا ہے میں آپ سے عرض کروں؟ 11ویں شریف دراصل تعلیمات غوث اعظم کو لوگوں تک پہنچانے کا نام ہے۔ 11ویں شریف نہ لنگر کھانے کا نام ہے۔ 11ویں شریف ختم قادریہ بہت بابرکت ہے، لیکن 11ویں شریف ختم قادریہ میں بھی محدود نہیں ہے۔ 11ویں شریف بغداد شریف جانے پر بھی محدود نہیں ہے۔ 11ویں شریف کا جو مقصد ہے وہ ہے جو سرکار غوث اعظم کی زندگی کا مقصد تھا۔ تو اگر آپ غوث اعظم کی 11ویں مناتے ہوئے کسی غریب کے گھر میں راشن ڈلوا دیتے ہیں تو یہ 11ویں شریف ہے۔ اگر آپ بڑے پیر کا دن مناتے ہوئے کسی کی الیکٹریسٹی کا بل ادا کروا دیتے ہیں تو یہ 11ویں شریف ہے۔ اگر آپ کسی کے بچوں کے اسکول کی فیسز جمع کرا دیتے ہیں تو یہ 11ویں شریف ہے۔ اگر آپ کو اپنے پڑوسی کا درد محسوس ہوتا ہے اور اپنے گھر میں بنائے گئے کھانے میں سے ہی کچھ کھانے کا حصہ اپنے پڑوس میں بھجوا دیتے ہیں تو یہ 11ویں شریف ہے۔ 11ویں شریف وہ نہیں جو ہم سمجھ بیٹھے ہیں۔ 11ویں شریف سرکار غوث اعظم کی تعلیمات کو اپنانے کا نام ہے۔ بہرحال یہ ایک الگ ٹاپک ہے، انشاءاللہ کل بڑی رات ہے، کوشش کریں گے اس میں ایک نئے زاویے سے سرکار غوث اعظم کو بیان کریں۔ لیکن میں جو آپ کے گوش گزار کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ اگر ہم نے حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات کو نہیں اپنایا اور اپنے لوگوں کو اولیاء کرام کی حقیقی شخصیت سے روشناس نہیں کروایا تو نتیجہ وہی نکلے گا جو آج ہے کہ بابت شے کوئی نہیں۔ جبکہ بخاری شریف کی حدیث پاک میں آپ کے سامنے عرض کروں جو آپ پہلے بھی ہو سکتا ہے سن چکے ہوں، حدیث قدسی ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ حدیث قدسی اور حدیث مصطفیٰ میں فرق یہ ہے کہ حدیث قدسی کے راوی مصطفیٰ جان رحمت ہوتے ہیں اور حدیث مصطفیٰ کے راوی صحابہ کرام ہوتے ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث پاک فرمایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی رکھی میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ بندہ جن ذرائع سے میرا قرب حاصل کرتا ہے ان میں میرا سب سے پسندیدہ ذریعہ فرائض یعنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ، یعنی بندہ جس عمل کے ذریعے اللہ کا ولی بن سکتا ہے وہ فرائض کی پابندی ہے۔ یعنی اس ایک جملے سے ہزاروں ہزار ڈھونگیوں کا رد ہو گیا کہ وہ پیر یا وہ ولی یا وہ اللہ کا محبوب نہیں ہو سکتا جو فرائض و واجبات کی پابندی نہ کرے، جو نماز کا اہتمام نہ کرے، جو مخلوط سلسلوں میں عورتوں کے جھرمٹ میں بیٹھ کر کے اور پھر اللہ کے ولی ہونے کا دعویٰ کرے، یہ بالکل غلط بات ہے۔ سرکار فرماتے اللہ فرماتا ہے بندہ جن چیزوں کے ذریعے میرا قرب حاصل کر سکتا ہے ان میں سب سے زیادہ پسندیدہ چیز، پسندیدہ اعمال فرائض کی پابندی ہے،
اور فرمایا میرا بندہ نوافل کے ذریعے یعنی فرائض کی پابندی کے ساتھ ساتھ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں. پھر جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے سنتا ہے, اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے دیکھتا ہے, اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے پکڑتا ہے, اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے چلتا ہے. اگر وہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں اسے دے دیتا ہوں, اور اگر وہ میری پناہ لیتا ہے تو میں اسے پناہ دیتا ہوں. اب قبلہ مفتی عمر یار خان نعیمی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کسی کے کان کیسے بن سکتا ہے. امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ نے یہ بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کان بننے سے پاک, آنکھیں بننے سے پاک, ہاتھ اور پیر بننے سے پاک. تو کبھی اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں فرمایا کان بن جاتا ہے, ہاتھ بن جاتا ہے؟ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کی کان میں اپنی قدرت ڈال دیتا ہے, اس بندے کی آنکھوں میں اپنی طاقت ڈال دیتا ہے. پھر کان بندے کے ہوتے ہیں, سماعت کی طاقت اللہ کی ہوتی ہے. آنکھ بندے کے ہوتے ہیں, دیکھنے کی طاقت اللہ کی ہوتی ہے. ہاتھ بندے کے ہوتے ہیں, پکڑنے کی طاقت اللہ کی ہوتی ہے. پیر بندے کے ہوتے ہیں, چلنے کی طاقت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. یہ اس حدیث پاک کا مطلب ہے. اب ذرا توجہ کیجئے گا, جو بات قابل غور ہے, یعنی میں کہوں کہ حدیثوں پر اور اولیاء کی کرامتوں پر اعتراض کرنے والوں کے لیے بخاری کی یہ ایک حدیث ہی کافی ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بالتفصیل بیان کیا. یعنی لوگ کہتے ہیں بابت شے کوئی نہیں, اللہ فرماتا ہے میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں. کہتے ہیں بابت شے کوئی نہیں, اللہ فرماتا ہے میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں. کہ بابت شے کوئی نہیں, اللہ فرماتا ہے میں کان بن جاتا ہوں. کہ بابت شے کوئی نہیں, اللہ فرماتا ہے میں ہاتھ بن جاتا ہوں. بابت شے کوئی نہیں, اللہ فرماتا ہے جو مانگتا ہے دے دیتا ہوں. حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اپنی تقدیر کے بھی فیصلے اپنے ولیوں کی, اپنے پیاروں کی رضا اور خوشنودی کے مطابق تبدیل فرما دیتا ہے. اور کئی ایسی باتیں اور روایتیں ملتی ہیں کہ رب نے اس بات کو بدل کر کے اس بندے کو اس ولی کی منشا کے مطابق جزا عطا فرما دی. تو یہ جو نعرہ ہے, یہ نعرہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے کہ بابت شے کوئی نہیں. کوئی شے نہ ہونے کا مطلب یہ اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے, کوئی حیثیت ہی نہیں, کوئی اوقات ہی نہیں ہے. اور اللہ فرماتا ہے ان کی حیثیت اتنی زیادہ کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنی طاقت و قدرت اپنی خاص بارگاہ سے عطا فرماتا. قبلہ قاری صاحب علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی صاحب اور رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے کہ اللہ رب العالمین کے ولیوں کی شان سمجھنے کے لیے سمجھو کہ یہ لوہا ہے. فرمایا یہ بالکل ٹھنڈا ہے, کسی کو نہ جلا سکتا ہے نہ کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے. لیکن اس لوہے کو جب آپ نے کچھ دیر آگ میں رکھا تو یہ لوہا بھی آگ بن گیا. اب اس کے اندر بھی تاثیر لوہے کے اندر آگ والی آ گئی. اب یہ بھی جلا سکتا ہے, یہ بھی آگ کی طرح نقصان پہنچا سکتا ہے. تشبیہ بلا تمثیل فرماتے ہیں ایسے ہی اللہ کا بندہ تو عام انسان تھا, اللہ کا ولی عام انسان تھا, میرے اور آپ کے جیسا ہی بندہ, لیکن اللہ فرماتا ہے میں اسے محبوب بنا کر اپنا قرب دے دیتا ہوں. تو جب بندہ اللہ کے قرب میں جاتا ہے, ہوتا تو وہی مٹی کا بنا ہوا انسان ہے, ہوتا تو وہی زمین پر چلنے والا آدمی ہے, ہوتا تو وہی دنیا کی غذائیں کھا کر کے اپنی جسم کی نشو نما کرنے والا, لیکن اللہ تعالیٰ جب اپنی طاقت و قدرت اسے عطا فرماتا ہے تو کہا پھر بیٹھا وہ موجود وہ نہاوند کی سرزمین پر ہوتا ہے اور باتیں وہ مدینے کی سرزمین کی سن رہا ہوتا ہے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال پاک کے بعد مقام نہاوند پر جنگ ہو رہی ہے اور مسلمانوں کا لشکر صحابہ کرام سخت آزمائش میں گر گئے. کہا اچانک سے مدینہ شریف میں جناب عمر مسلمانوں کو خطبہ دینا جمعے کا, اچانک سے کہنے لگے یا ساری الجبل یا ساری الجبل. لوگوں نے کہا بڑی عجیب بات ہے, حضرت ساریہ تو یہاں سے ہزاروں میل دور, سینکڑوں میل دور موجود ہیں, جناب عمر ان کو کیوں پکار رہے ہیں؟ بہرحال لوگوں نے باتوں کو نوٹ کر لیا, وقت گزر گیا. جب جناب ساریہ پورے لشکر کو لے کر کے واپس آئے, صحابہ کرام گھیر کے بیٹھ گئے, فرمانے لگے ساریہ کوئی عجیب بات جو میدان جنگ میں ہوئی ہو. کہا ہم تو اس جنگ میں شکست کھا ہی گئے تھے, تو پھر کیسے اللہ نے فتح یاب کیا اور اللہ کی مدد کیسے آئی؟ کہا اچانک سے دشمن ہم پر پیچھے سے حملہ آور ہوا اور ہمیں اس کی بالکل خبر نہ تھی. ہم سامنے دشمن کا مقابلہ کر رہے تھے,
اس نے پیچھے سے ہم پر حملہ کرنے کی کوشش کی. اچانک امیر المومنین جناب عمر فاروق اعظم کی آواز آئی, اے ساریہ پہاڑ کی طرف پلٹو, اے ساریہ پہاڑ کی طرف پلٹو. کہتے ہیں ہم نے پہاڑ کی طرف دیکھا, دشمن پوری طاقت کے ساتھ حملے کی تیاری کر رہا تھا. ہم نے پلٹ کر کے ان کو جواب دیا, پہاڑ کی آڑ لے کر کے دشمن سے مقابلہ کیا, اللہ نے کامیاب فرما دیا. جب وقت ملایا گیا, کوئی ضعیف روایت نہیں. ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ مستند روایتیں بیان کرو, سامنے اس طرح ضعیف ہے. میں کہتا ہوں اگر کرامات اولیاء کے باب میں ہم ضعیف روایتیں بھی بیان کر رہے ہیں تو کرامات اولیاء کو بیان کرنے سے پہلے ہم اللہ کی بارگاہ میں ولیوں کو دی جانے والی طاقت بیان کر رہے ہیں کہ اللہ نے ان کو کیا شان دی. اگر یہ واقعات نہ بھی ہوں تو حدیث تو ہم نے صحیح حدیث جو بخاری شریف کی بیان کر دی. اللہ فرماتے ہیں آنکھ, کان, ہاتھ, پیر بندے کے ہوتے, طاقت اللہ کی ہوتی ہے. تو بات تو ختم ہو گئی. اب اگر ہمارے پاس اس بات کے لیے کوئی ثبوت یا کوئی واقعہ یا کوئی ایسی بات نہ بھی ہو کہ ہم بتائیں کہ کیسے اللہ کسی کی آنکھ بن جاتا ہے, کان بن جاتا ہے, تو بھی یہ حدیث پاک کافی جو بتاتی ہے کہ باب تشیع کوئی نعرہ یہ حدیث پاک کے خلاف ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو اپنے ولیوں کو اپنا قرب خاص عطا فرمایا. لیکن ہمارے پاس حدیثوں سے دلیلیں موجود ہیں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جناب عمر کی وہ شان یا ساری الجبل جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی, یہ ایک واقعہ نہیں ہے, ایسے سینکڑوں واقعات ہیں. خود قرآن کریم برہان رشید میں اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں کی شان اور کرامت اور عظمت کو بیان فرماتا ہے. چنانچہ جناب زکریا علیہ السلام اللہ کے نبی, جب انہوں نے مسجد اقصی میں جناب بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو رکھا, یہ ایک تفصیلی واقعہ ہے کہ جناب بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا یعنی جناب عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ, ان کے والدین نے منت مانی یا اللہ لڑکا ہوگا تو اسے ہم مسجد اقصی بیت المقدس کے لیے وقف کر دیں گے. اور پیدا جناب بی بی مریم ہو گئی. وہ بڑی پریشان ہوئے کہ لڑکی کو کیسے وقف کیا جائے, لیکن منت تھی تو اس کو پورا کرنا تھا. قرآن نکالا گیا, کون اس کی ذمہ داری لے گا, تو آپ کے خالو جناب زکریا علیہ السلام کا نام نکلا اور ان کو یہ ذمہ داری دی گئی. آپ نے بیت المقدس میں ان کو رکھا, مسجد اقصی میں رکھا, ایک حجرے میں آپ تھیں اور آپ روزانہ آتے, شام کے وقت خبر گیری فرمایا کرتے اور اس کے بعد آپ چلے جایا کرتے. بی بی مریم بہت چھوٹی یعنی گفتگو کرنے کے بھی قابل نہیں تھی, اس عمر میں تھی. جناب زکریا علیہ السلام جب بی بی مریم کو اس کمرے میں بند کرتے رکھتے اور چلے جاتے, جب آپ شام میں واپس آتے تو دیکھتے کہ بے موسم کے پھل جناب بی بی مریم کے پاس موجود ہیں. یعنی مارکیٹس میں جو پھل موجود نہ ہوں وہ پھل ان کے پاس موجود ہوتے ہیں. تو جناب بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جناب زکریا علیہ السلام نے پوچھا, قال یا مریم انا لکی ھذا, اے مریم یہ کہاں سے آئے تمہارے پاس. وہ بچپنے میں جناب بی بی مریم ہے. انا لکی ھذا قالت هو من عند اللہ, کہ یہ تو میرے رب نے عطا فرمایا. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب, اللہ جسے چاہتا بے حساب رزق دیتا ہے. یہ قرآن کریم کی آیت میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. بی بی مریم کے واقعے کو قرآن نے بیان کیا. بی بی مریم اللہ کی نبیہ نہیں ہے, بی بی مریم نبی کی والدہ ہیں, بی بی مریم اللہ کی ولیہ ہیں. ان کی شان دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بے موسم کے پھل عطا فرمائے. یہ یقیناً وہ بات ہے جو خلاف عادت خلاف عقل ہے, کہ جسے عقل قبول نہیں کرتی کہ کوئی بندہ ایسے موسم میں کہ جب کسی پھل کا وجود ہی نہ ہو اور وہ پھل کھا رہا ہو تو حیرت ہوگی. اور پھر دروازے بھی مقفل ہیں کہ نہ کوئی آ سکتا ہے نہ کوئی جا سکتا ہے, اور ایسی صورتحال میں ان کو یہ شان دی گئی ہے. تو یقیناً یہ اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام سے بھی پہلے پچھلی امت کے اولیاء کرام کی کرامتوں کو, ان کی شان و عظمت کو بیان کر کے یہ واضح کر دیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں کو خلاف عادت اور خلاف عقل وہ کرامتیں عطا فرماتا ہے کہ عام لوگ جس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. حضور کے زمانے میں بھی ایسے بے شمار واقعات ہیں جو حضرات صحابہ کرام سے وقوع پذیر ہوئے. بس ایک روایت جناب سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, وہ جو ہمارے یہاں اعتراض ہوتا ہے نا کہ غوث اعظم کی تو اتنی کرامتیں مشہور ہیں, صحابہ کرام کی کیوں نہیں ہیں, تو اس کے جواب تو میں دے چکا ہوں کہ جس وقت سورج نکلا ہو ستاروں کی اس وقت ویلیو نہیں ہوتی. تو سرکار کی ذات موجود ہے تو پھر اس وقت صحابہ کرام اگرچہ بڑی عظیم ہستیاں ہیں لیکن سرکار کے سامنے ان کا نور کیسے روشنی دے جبکہ سرکار کا نور چمک رہا ہے. لیکن اس کے باوجود حضرات صحابہ کرام کی کرامتیں ہیں. چنانچہ مشہور صحابی ہیں, ہو سکتا ہے آپ میں سے کئی ایسے جنہوں نے یہ کرامت نہیں سنی ہو, اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ صحابہ کرام کی سینکڑوں کرامتیں حدیثوں میں موجود ہیں.
چنانچہ جناب سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روز مدائن شہر سے نکلے، آپ کا ایک مہمان بھی آپ کے ساتھ تھا، راستے میں ایک جنگل آیا اور آپ کے سامنے سے ہرن وغیرہ گزر ہوا اور پرندے اڑ رہے تھے۔ جناب سلمان فارسی نے چاہا کہ مہمان نوازی کی جائے، تو آپ نے آواز لگائی، اے جنگل کی ہرنوں اور اے پرندوں، میں نے اپنے دوست کی مہمان نوازی کرنی ہے، بتاؤ کون خدمت پیش کرے گا؟ کہتے ہیں ایک ہرن سر جھکائے آ گئی اور ایک پرندہ نیچے آ کے بیٹھ گیا۔ تو وہ بندہ بڑا حیران ہوا، کہنے لگا، اے سلمان، کیا جانور بھی بولی سنتے ہیں؟ کیا جانور بھی خود کو قربان کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں؟ تو جناب سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ خوبصورت جملہ، فرمایا کیا تمہیں حیرانی ہو رہی ہے؟ کیا تم نے کوئی ایسا بندہ دیکھا ہے جو اپنے رب کی اطاعت کرتا ہو مگر یہ چیزیں اس کی اطاعت نہ کرے؟ کہ یہ تو عام سی بات ہے، جو بھی اپنے رب کی رضا میں لگ جاتا ہے اللہ اپنی مخلوق کو اس کے کاموں میں لگا دیتا ہے۔ ہمارے لیے یہ بات ایسی عجیب و غریب ہو گئی کہ کیسے ممکن ہے کہ یہ کرامتیں ہو جائیں، کیسے ممکن ہے کہ یہ کرامتیں ہو جائیں۔ یقیناً یہ باتیں اللہ والوں سے بعید بھی نہیں ہیں اور اللہ والوں کے لیے انتہائی معمولی حیثیت رکھتی ہیں کہ وہ اپنی ذات سے ان کرامتوں کا صدور کریں۔ لیکن جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا، اللہ والے کرامتیں دکھانے میں میرے اور آپ کے پابند نہیں ہیں۔ ہم نے کرامتوں کو ثابت کر دیا تو کہا اچھا ٹھیک ہے، میں تو اس وقت عبداللہ شاہ غازی کو ولی مانوں گا کہ جب عبداللہ شاہ غازی میرے پیر کا درد ٹھیک کر کے دکھائیں۔ تم کہتے ہو عبداللہ شاہ غازی وہ کہ ان کے مزار پر بے اولاد ہیں، ان کی اولاد ہو گئی، ان کے مزار پر پریشان حال آئے، پریشانیاں دور ہو گئی۔ خود میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، خود میں نے عبداللہ شاہ غازی رحمہ اللہ کے مزار شریف پر ایک شخص، پرانی جب مزار شریف تھا، جب اس کی جدید جو ابھی تزئین ہوئی ہے وہ نہیں ہوئی تھی، تو ایک شخص گھٹنوں کے بل گھسٹتے ہوئے، یعنی اس کے پیر ایسے پیرالائز تھے کہ گھٹنوں کے بل گھسٹتے ہوئے اوپر چڑھ رہا تھا۔ مجھے وہ بندہ یوں یاد تھا کہ میں نے دیکھا یار کتنا مجبور ہے بیچارہ، کتنی مشکل سے وہ گھسٹتے ہوئے ایک ایک سیڑھی کو طے کر رہا ہے۔ بہرحال میں اوپر گیا، فاتحہ وغیرہ پڑھی، جب میں باہر نکلنے والا تھا تو میں نے دیکھا وہ بندہ بھی پہنچ گیا۔ وہ بندہ پہنچتا ہے اور چوکھٹ کو بوسہ لیتا ہے اور تھوڑی دیر تک اپنی عرضیاں لگاتا ہے۔ خدا کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہو گیا اور زار و قطار رونے لگا۔ یہ ولیوں کی کرامت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں کو یہ شان عطا فرماتا کہ میرا ولی مجھ سے جو مانگے میں عطا کرتا ہوں۔ عبداللہ شاہ غازی کی اپنی طاقت نہیں، یہ رب کی عطا ہے کہ اللہ نے اپنے فضل سے اپنے ولی کے در پر آنے والے کی مشکل دور فرما دی، اس کی تکلیف دور فرما دی۔ اب کوئی سنے اچھا ایسا ہے تو ٹھیک ہے، میرا فلاں مسئلہ حل ہو جائے گا تو ولی مان لوں گا، میری فلاں پریشانی ہے دور ہو جائے گی تو ولی مان لوں گا، تو یہ سمجھ لیجئے گا اللہ کا ولی اللہ کا ولی ہے، میرا اور آپ کا ولی نہیں ہے۔ ہماری مرضی پوری کرے گا تو ولی ہوگا، تو بھائی ولی نہیں ہوتا پھر۔ اللہ کرے آپ میری بات سمجھے۔ دیکھیں وہ ولی کیسے بنا؟ اللہ کی مرضی والے کام کر کے۔ اب ہم کہتے ہیں ہماری مرضی والا کام کر دے تو ہم ولی مانیں۔ بھائی حدیث تو کہتی ہے وہ رب کی مرضی والا کام کر کے ولی بن چکا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو چاہے اپنے ولی کی شان کے اظہار کے لیے اس سے کرامت کا ظہور فرمائے، لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ ہماری مرضی کا کام کرے گا تو ولی مانے، نہ مانو ولی۔ اللہ فرماتا من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے ولی سے دشمنی کرے اس سے میں اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اور اللہ کے ولی سے دشمنی پر اعلان جنگ اللہ کا کرنا، فرمایا اس کی سب سے جو واضح بات ہے وہ یہ ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کا ایمان چھین لیتا ہے کہ جو بندہ اللہ کے ولی سے دشمنی اور عداوت رکھتا ہے۔ لیکن ہو اللہ کا ولی نا، یا تو پوٹری اور چمار اور بنگی ٹائپ کے لوگ بھی جنہوں نے دین کو مذاق بنا لیا ہے، وہ بھی اپنے آپ کو ولایت کے اس درجے پر رکھیں کہ جس نے ان کے خلاف بولا جا تو بھسم ہو جائے گا، آج تو بابا کے خلاف بول رہا ہے، آج رات دیکھنا تجھے فرشتے اٹھا کر لے جائیں گے، اور آج رات تیری آخری رات ہے۔ اس طرح کے شعبدے بازیاں اللہ والے تو وہ ہیں کہ جو اللہ کی عطا سے ساری طاقتیں ہونے کے باوجود درگزر کر دیتے ہیں۔ قبلہ نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، کہنے لگا حضور مجھے اسم اعظم بتا دیں۔ اس کے بارے میں قرآن کریم کہتا ہے وَعِندَهُ، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جناب عاصم بن برقیہ جن کو اللہ تعالیٰ نے شان عطا فرمائی تھی، قال الذی عنده علم من الکتاب، جن کے پاس کتاب کا علم تھا، تو کہا وہ ان کے پاس اسم اعظم تھا۔
اللہ کا ایک ایسا نام کہ جس کو معلوم ہو جائے وہ اس کے ذریعے دنیا کو تسخیر کرنا چاہے تسخیر کر لے. اسم اعظم. محبوب الہی رحمہ اللہ کی بارگاہ میں حضور مجھے اسم اعظم بتائیے. آپ نے فرمایا بتا تو دوں لیکن تو سنبھال نہیں سکے گا. کہا حضور ایسا کیسے؟ کہا نہیں تو برداشت نہیں کر سکے گا, تو بدلہ لے گا, تو انتقام پر اتر آئے گا, تو اللہ کے مخلوق کو نقصان پہنچائے گا. کہتا حضور نہیں, آپ ضمانت لے لیجئے, ایسا نہیں ہو سکتا. کہا اچھا ٹھیک ہے, ایک امتحان ہے تیرا, پہلے وہ کر لے پھر دیکھتے ہیں کہ تجھے اسم اعظم بتانا چاہیے کہ نہیں چاہیے. کہا ٹھیک ہے حضور. کہا یہاں سے فلاں علاقے تک جاؤ اور جو کچھ دیکھو نا وہ آ کر مجھے بتانا. کہا ٹھیک ہے. وہ گیا, کچھ دور جاتا ہے تو دیکھتا ہے ایک بابا بہت ضعیف العمر, کمر جھکی ہوئی ہے اور بڑھاپا اس پر طاری ہے, اور وہ لکڑیوں کا گٹھرا اپنے سر پر لے کر بڑی مشکل سے جا رہا. اس بندے کو ترس آیا اور انہوں نے کہا چلو میں بابے سے ایک گٹھرا لے لیتا ہوں. تو یہی میرا امتحان ہو کہ میں ضعیفوں کی خدمت کرتا ہوں نہیں کرتا ہوں. وہ گٹھرا لینے میں جیسے ہی آگے بڑھا تو ایک شخص اس سے پہلے آگے بڑھا اور اس نے لکڑی کا گٹھرا نیچے پھینکا اور بزرگ کو کئی تھپڑ رسید کر دیا اور بڑا زد و کوب کیا بغیر کسی وجہ کے. لکڑیوں کا گٹھرا پھینک دیا, بزرگ کو مارا, زد و کوب کیا اور بہت زیادہ. وہ بزرگ بیچارے خاموش رہے. کہا اچھا بھائی چھوڑ دو مجھے, اچھا بھائی میں تمہارا کوئی نقصان نہیں پہنچا رہا. یعنی اس سے عاجزی اور انکساری کرتے رہے, لیکن وہ بندہ اپنا تشدد کرتا رہا اور بالآخر چلا گیا. یہ بندہ جس کو اسم اعظم چاہیے تھا, یہ پیچ و تاب کھاتا رہا کہ میں تو اس کی ایسی کی تیزی کر دوں, لیکن یہ سامنے والا زیادہ مجھ سے طاقت میں بھی ہے اور اثر و رسوخ میں. اگر ابھی اسم اعظم ہوتا نا پھر میں اس کو بتاتا. اسی لیے تو کہہ رہا ہوں محبوب الہی رحمہ اللہ کے بارگاہ میں بھی جا کے بتاتا ہوں حضور اسی لیے تو اسم اعظم مانگ رہا ہوں کہ میں مخلوق خدا کی خدمت کروں گا. ابھی پتہ ہوتا ہے اسم اعظم تو اس بندے کو میں بتاتا پھر کہ کیوں ایک بیچارے غریب, مظلوم اور بوڑھے اور ضعیف شخص پر اتنا ظلم اور تشدد کر رہا. حضور قبلہ نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ بابا صاحب کے منظور نظر بابا فرید شکر گنج رحمہ اللہ, ان کی بارگاہ میں پہنچے اور نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ سے عرض کی حضور یوں دیکھا میں نے. کہا اچھا وہ لکڑی کا گٹھرا جس بابے نے اٹھایا ہوا تھا اس کو جس بندے نے ظلم کیا ہے, اگر تجھے اسم اعظم پتا تو کیا کرا؟ حضور یہی تو کہہ رہا ہوں میں, اگر اسم اعظم مجھے معلوم ہوتا نا تو میں اس بندے کی ایسی کی تیسی کر دیتا اور میں اس بوڑھے بابے کی خدمت کرتا. آپ نے فرمایا قریب آ, اس لیے میں نے تجھے کہا کہ تو اسم اعظم کو استعمال نہیں کر سکے گا. کہا کیوں؟ کہا جس بوڑھے بابے کو تو اتنا پٹتے ہوئے اور جس پر اتنا تشدد ہوتے ہوئے دیکھ رہا تھا, وہ بوڑھا بابا اسم اعظم کو جانتا تھا, لیکن ظرف دیکھو, برداشت دیکھو, اللہ کی رحمت سے, اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس اسم کی برکتیں دیکھو کہ وہ خود جانتا تھا لیکن ظلم کرنے والے کے خلاف استعمال نہیں کیا. اور تجھے معلوم نہیں, تو کہتا مجھے معلوم ہوتا تو میں ایسی کی تیزی کر دیتا. یہ اللہ والے ہیں, میری اور آپ کی مرضی سے کوئی کام کرے تو ہی اللہ کا ولی مانے, تو نہ مانو ولی. کوئی زور زبردستی نہیں ہے. کسی کو ولی نہ ماننے سے یا کسی کو ولی ماننے سے میرا یا ہماری صحت پر کوئی فرق نہیں پڑے گا, لیکن اللہ کا ولی میری اور تمہاری مرضی سے کام نہیں کرے گا, وہ اللہ کی مرضی سے کرے گا, اور اللہ جو چاہے گا وہی کرے گا, اور اللہ ہی کی عطا سے. کیونکہ اللہ فرماتا ہے جب میں ولی بنا لیتا ہوں تو مجھ سے جو مانگتا ہے وہ دے دیتا ہوں. اب ولی جو مانگے اللہ دے دے, ولی جو نہ مانگے اللہ نہ دے. اس میں میرا اور تمہارا, یہ میری اور آپ کی مرضی کا امر دخل کہاں سے آ گیا کہ ولی یہ کرے گا تو ہی ولی مانے, ولی یہ کرے گا تو ہی ولی مانے. بہرحال حاصل کلام یہ کہ فتنوں کے دور ہے, عجیب و غریب حالات ہیں, اور ہر ایک بندہ دین کے معاملات میں شتر بے مہار ہے, آزاد و بے لگام ہے. جس کا جو دل کرے وہ بولنے اور وہ کہنے پر آمادہ ہو جاتا ہے. ضرورت اس امر کی ہے اس طرح کی علمی نشستیں, فکری محفلیں جس میں دین سکھایا جائے. خود بھی آئیے, اپنے گھروں کی خواتین کو بھی, اپنے بچوں کو بھی لے کر کے آئیے. نہ آ سکیں تو بخاری مسجد کے اس پلیٹ فارم سے, بخاری مسجد کے پیج پر یہ براہ راست ہوتا ہے, اس کو دیکھیے. کئی ایسے ہمارے بھائی ملتے ہیں جو کہتے ہیں ہمارے گھر والے باقاعدہ ان پروگراموں کو گھر میں دیکھتے ہیں, تو بڑی قلبی تسکین ہوتی ہے کہ ان فتنوں کے دور میں کم از کم اس جدید آلات کا درست استعمال کر رہے ہیں. آپ بھی ایسا کیجئے. دیکھیں میری اور آپ کی زندگی کتنی ہمیں نہیں معلوم, لیکن کم از کم ہمارے پاس ابھی یہ وقت موجود ہے کہ ہم اپنے گھر والوں کا ٹریک سیٹ کر دیں, ان کی راہوں کا تعین کر دیں, ان کے سمت کا تعین کر دیں. یہاں سے وہاں تک آپ میں سے ایک بڑی تعداد ایسی ہوگی کہ جو سرکار غوث پاک سے محبت اپنے والدین کے سبب سے کرتی ہے. الحمدللہ
کئی ایسے ہوں گے جن کے والدین قبر میں ہیں لیکن ہمارے ماں باپ نے یادداشت کے پہلے صفحے پہ غوث اعظم کا نام لکھا. ہمیں معلوم بھی نہیں تھا ولایت کیا ہو، ولی کیا ہو، کرامت کیا ہو، لیکن یہ ضرور پتا تھا کہ پیران پیر روشن ضمیر کون ہے. یہ ضرور پتا تھا غوث اعظم دستگیر کون ہے. اس لیے ہمارے والدین نے اس معاملے میں کام کیا اور انہوں نے ولیوں کی محبت کے جام پلائے. وہ اس دور کی ضرورت تھی، انہوں نے وہ کام کیا. اس دور میں ولیوں کی محبت موجود ہے، اس کو نکالنے کی سازشیں ہو رہی ہیں. اس سازش کو روکنے کے لیے قرآن و حدیث کی روشنی میں جو ولیوں کا مقام ہے، ایک تو وہ سمجھا جائے اور دوسرا اللہ کے ولیوں کی حقیقی تعلیمات بتائی جائیں کہ ولیوں کی ولایت کا مقصد کرامت کا اظہار نہیں، ولیوں کی ولایت کا مقصد لوگوں کی پریشانیاں دور کرنا نہیں. ولیوں کی ولایت اللہ کے لیے ہوتی ہے. جب کسی کو دیکھو کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہیں کرتا، جب کسی کو دیکھو کہ قرآن و حدیث کے خلاف نہیں کرتا، نمازیں نہیں چھوڑتا، دین پر عمل باقاعدگی سے کرتا ہے، تو کہو کہ یہ اللہ کا ولی ہے. اور جب کسی کو دیکھو کہ شوبدے تو دکھاتا ہے، تعویذ لکھ کر کے دیتا ہے، کام ہو جاتا ہے. ہم گئے اس کے بعد بابا بہت پہنچا ہوا ہے، اندر گئے تو داڑھی بھی نہیں تھی، بال اتنے بڑے تھے، ہاتھوں میں 4 انگوٹھیاں تھیں، لیکن بندے نے ایک تعویذ لکھ کے دیا، کام ہو گیا. ہم نے کہا بابا تو بہت پہنچا ہو. یہ پہنچنے کی دلیل نہیں ہے، یہ ولایت کی دلیل نہیں ہے. یہ یاد رکھیے گا، سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. اللہ نہ کرے، صرف یہ بات کو توجہ کیجیے، اللہ نہ کرے کسی بندے کو کوئی بہت مہلک عارضہ، بہت خطرناک بیماری لاحق ہو جائے، بہت پریشان ہو، بڑا علاج کروائے لیکن کہیں سے افاقہ نہ ہو. ایک بندہ اس کو گواہی فلاں علاقے میں ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، تو اپوائنٹمنٹ بہت مشکل سے ملتی ہے، لیکن تم اگر ان کے پاس چلے جاؤ گے نا تو انشاءاللہ 2 خوراک میں ٹھیک ہو جاؤ گے. آپ گئے، بڑی لمبی لائن تھی، آپ نے برداشت کی اور آپ اس ڈاکٹر صاحب کے پاس گئے، اپنا مسئلہ بتایا. 2 دفعہ کی خوراک میں آپ کا وہ مہلک مرض دور ہو گیا. اب مجھے بتائیے اس ڈاکٹر کو کہ جس نے آپ کو اتنے بڑے مرض سے نجات دلا دی، اس کو اب اللہ کا ولی مانیں گے؟ نہیں نا. بولیے کیوں نہیں مانیں گے آپ اللہ کا ولی؟ بھائی اس نے تو بیماری سے دور کر دی. آپ نے لاکھوں روپے خرچ کیے، وہ بیماری دور نہیں ہوئی، ڈاکٹر صاحب نے آپ کو 200 روپے کی دوا دی، ٹھیک ہو گئی. اللہ کا ولی نہیں مانیں گے. کیوں؟ اس لیے نہیں مانیں گے کہ وہ اس کا فن ہے. یہ ولایت نہیں ہے، یہ فن ہے، یہ ٹیلنٹ ہے، یہ علم ہے جس کا اس نے استعمال کیا اور یہ کام ہو گیا. بالکل ایسے ہی کسی عامل کے پاس گئے اور اس نے آپ کا مسئلہ حل کر دیا. کسی کو اپنے من پسند جگہ شادی کرنی تھی، کسی کو جاب چاہیے تھی، کسی کو گھر چاہیے تھا، کسی کے آفس میں اس کا باس تنگ کرتا تھا یا اور دیگر پریشانیاں. وہ گیا، اس نے کوئی تعویذ یا کوئی وظیفہ یا کوئی بھی عمل بتایا اور آپ نے کیا، ٹھیک ہو گیا. تو اب ایسا کیوں ہے کہ ڈاکٹر دوا دے، بندہ ٹھیک ہو جائے تو اس کو ہم ڈاکٹر کا فن اور ڈاکٹر کا علم کہتے ہیں، لیکن عامل ہمیں وظیفہ بتائے اور ہمارا مسئلہ حل ہو جائے تو ہم کہتے ہیں اللہ کا ولی ہو گیا. بھائی یہ بھی اس کا ایک فن ہے. عامل بننا یہ کوئی ولایت نہیں ہے، عامل بننا یہ اللہ کی عطا نہیں ہے. عامل بننا ایک فن ہے. جو پڑھائے آپ عامل بن جائیے، آپ بن جائیے، آپ بن جائیے، آپ بن جائیے. ہمارے مہران بھائی موجود ہے، پوچھ لیجیے عامل کی پڑھائی ہوتی ہے، عامل کے چلے ہوتے ہیں، عامل کے وظیفے ہوتے ہیں. عامل کوئی ولایت تھوڑی ہے. تو اتنا عجیب و غریب مسئلہ ہے، کلین شیف بندہ ہے، دین سے بالکل دور اور عاری ہے، کلمہ پڑھنے نہیں آتا، وظیفہ پڑھنے، دعا پڑھنے نہیں آتا، اور ہم کہتے ہیں اللہ بڑے پہنچے ہوئے بابا ہیں. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ بابا نے میرا فلاں مسئلہ حل کر دیا. تو ڈاکٹر صاحب کو یہ بولو بہت پہنچے ہوئے ڈاکٹر صاحب ہیں، ڈاکٹر صاحب نے فلاں بیماری حل کر دی. یہ ہمارے دماغ کا فطور ہے. اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو اگرچہ ہماری پریشانی، ہمارے مسائل، ہماری مصیبت، ہمارا دکھ، ہمارا علام دور نہ کرے، لیکن ہم اس کو دیکھیں کہ کبھی بھی وہ خلاف شرع کوئی کام نہ کرے، پھر وہ بندہ اللہ کا ولی ہوتا ہے اور اسے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے. اللہ حقیقی معنوں میں ہمیں ولیوں کا قرب عطا فرمائے اور اللہ کے ولیوں کو پہچان کر ان کی ذات سے وابستہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے.